آج کا انسان سکون کی تلاش میں زندگی گزار رہا ہے۔ وہ صبح سے شام تک محنت کرتا ہے، پیسہ کماتا ہے، اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ شاید زیادہ پیسہ، زیادہ آسانی اور زیادہ کامیابی اسے خوشی دے دے گی۔ لیکن جب وہ تنہا ہوتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ دل پھر بھی بے چین ہے، چہرہ ہنس رہا ہوتا ہے مگر اندر سے سکون نہیں ہوتا۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ انسان کا دل صرف اللہ کے لیے بنایا گیا ہے، اور جب دل اللہ کی یاد سے دور ہوتا ہے تو دنیا کی کوئی چیز اس خالی پن کو بھر نہیں سکتی۔ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں اکیلا نہیں چھوڑا۔ اس نے ہدایت کے لیے قرآن نازل کیا، جو صرف پڑھنے کی کتاب نہیں بلکہ زندگی گزارنے کا پورا طریقہ ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ کیسے سوچنا ہے، کیسے بولنا ہے، کیسے رویہ رکھنا ہے اور کیسے مشکل وقت میں صبر اور آسانی میں شکر کرنا ہے۔ لیکن افسوس کہ آج ہم نے قرآن کو صرف پڑھنے تک محدود کر دیا ہے۔ ہم سمجھنے اور عمل کرنے کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ جب قرآن زندگی کا حصہ نہیں بنتا تو پھر دل کو بھی سکون نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ نے صرف کتاب ہی نہیں بھیجی بلکہ اس کتاب پر چل کر دکھانے والی مثالی زندگی بھی بھیجی، جو رسول محمد کی زندگی تھی، جن کا اخلاق نرمی سے بھرا ہوا تھا، جن کا رویہ رحمت تھا اور جن کا ہر عمل اللہ کے حکم کے مطابق تھا۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ اگر گمراہی سے بچنا ہے تو اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت کو مضبوطی سے تھام کر رکھنا ہوگا۔ سنت صرف ظاہری چیزوں کا نام نہیں بلکہ سچ بولنا، وعدہ پورا کرنا، امانت ادا کرنا، ماں باپ کا احترام کرنا، گھر والوں کے ساتھ محبت سے پیش آنا اور لوگوں کو تکلیف نہ دینا بھی سنت کا حصہ ہے۔ آج ہم شکایت کرتے ہیں کہ ٹیکنالوجی مشکل ہو گئی ہے، رشتے کمزور ہو گئے ہیں اور سکون ختم ہو گیا ہے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں، یہ صرف امتحان کی جگہ ہے۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے عقل مند وہ ہے جو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرے۔ آؤ آج ہم دل سے فیصلہ کریں کہ ہم قرآن کو صرف پڑھیں گے نہیں بلکہ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور رسول کی سنت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ صرف نام کے نہیں بلکہ عمل کے مسلمان بننے کی کوشش کریں گے، اور اللہ سے دعا کریں گے کہ وہ ہمیں ہدایت عطا کرے اور ہمارے دلوں کو سچا سکون نصیب فرمائے۔ آمین۔